ماہ شعبان المعظم کا وہ بابرکت مہینہ جس کا ساری دنیا انتظار کرتی ہے، میں بھی انتظار کر رہا تھا، آپ سب بھی اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جو بندہ بھی اس مہینے کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں ہے، دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کسی دن بھی کسی وقت بھی یہ تسبیح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے، 10 کروڑ حاجتیں اس بندے کی ایک ہی دن میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر اس بندے کو مال و دولت کی ضرورت ہے، اگر اس بندے کو عزت اور شہرت کی ضرورت ہے، اگر اس بندے کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، اس بندے کو دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ تسبیح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھے، پڑھتے ہی اس کا مقدر بدل جاتا ہے، پڑھتے ہی اس کی قسمت سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور اسی طرح ماہ رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو جو حضور کے مہینے میں رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، رب اس کے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی مالدار بننا چاہتا ہے، جو شخص بھی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، جو شخص بھی مال و دولت سے اپنے گھر کو بھرنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھ کے دیکھے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی، جس کا ہر لمحہ بڑا ہی قیمتی لمحہ ہے، بڑی ہی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ تو دوستو میں آپ کو یہ تسبیح بتاتا ہوں، آپ اگر اس طریقے سے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، آیت الکرسی کے اندر بھی یہ دونوں لفظ موجود ہیں، یا حی یا قیوم، جو بڑے ہی آسان ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ عمل کیا ہے، اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے ان کا مقدر ہی بدل جاتا ہے، ان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے، وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتے ہیں ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو مہینہ ہے جس کی ہر رات ہر لمحہ، اور اس مہینے کے اندر بندوں کا رزق لکھا جاتا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ سے اپنا رزق لکھوانا چاہتے ہیں، اگر رب کی بارگاہ سے اپنے مقدر میں اولاد لکھوانا چاہتے ہیں، اگر رب کی بارگاہ سے اپنی صحت والی زندگی لکھوانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں یہ تسبیح پڑھ کر جو مانگتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ اس تسبیح کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود پاک ہے، تقریباً ہر بچے کو آتا ہے۔ یہ درود پاک آپ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا، 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے اس عمل کی سمجھ آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے آپ نے یہ تسبیح کیسے پڑھنی ہے۔ یا حیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندگی والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ حی وہ ذات ہے جس میں، یعنی کہ حی وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہے، اس لیے وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد الآباد تک ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس لیے دوستو یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ اللہ کو ان ناموں سے یاد کرتے ہیں، اللہ کی صفت سے یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ہمیشہ رہنے والا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جو کبھی رزق نہیں ختم ہوگا وہ رزق مل جائے گا، اور وہ زندگی مل جائے گی جو صحت والی زندگی ہوگی۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ دونوں صفتوں کو ملا کر، یعنی کہ یا حیو یا قیوم کو ملا کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھیے گا۔ یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آرزو کے بارے میں بتاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آرزو اسی مہینے کے اندر کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کروائی کہ جو بہت ہی نورانی بزرگ تھے، اور جنہوں نے اتنی عبادت کی، اتنا اللہ کو راضی کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اس شخص سے ملاقات کروائی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، اسی واقعے کے اندر میں آپ کو یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔
ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر آپ دوست احباب ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہماری ایک خصوصی محفل ہوتی ہے، اس میں دعا ہوتی ہے، اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس دعا کے اندر ضرور شامل کیا جائے گا۔ جو شخص بھی اس دعا میں بھی شامل ہو اور یہ عمل بھی کر لے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، پورے سال کا رزق اس بندے کا مقدر بن جاتا ہے، وہ بندہ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اسی لمحے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو جلدی سے یہ تسبیح بھی پڑھ لیں اور جلدی سے 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ کر کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ تعالی اپنا نام لکھیے گا، آپ کے نام سے دعا کی جائے تو رب کائنات اس رات میں ہر مومن کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دعا کو جب دعا کے طریقے سے مانگا جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے ضرور وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی بندہ آرزو کرتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اب میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، ادھر ادھر دھیان نہیں دیجئے گا، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی قیمتی ہے۔ اگر یہ قیمتی عمل آج آپ سے رہ جاتا ہے، ماہ شعبان میں آپ اس کو نہیں کر پاتے، دیکھیں یوں ہی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو میری نصیحت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لیں۔ یہ عمل فوری طور پر کرنے والا ہے، دیر نہیں کرنی، فوری طور پر اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں مسجد میں رہنے والے تھے، کیونکہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ حالت روزہ میں ہمیشہ مسجد میں اللہ کا ذکر و اذکار کرتے۔ آپ نے ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومے اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑے تعجب کیا، بڑے متعجب ہوئے، اور انہوں نے اس منظر کو بڑا عجیب پایا، اور جب عجیب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرما دوں؟ اب توجہ کیجئے گا، دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھاتے ہیں، اور پھر وہ مقام جو ابھی اس مہینے کے اندر اس رات میں ملنے والا ہے اس کے بارے میں ظاہر کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ سن لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ یہ واقعہ خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یہ واقعہ سنائیں، اور دیکھیے پھر آپ کے بچوں میں ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تسبیح اگر آپ خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا لیتے ہیں، تو پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، کیونکہ یہ اس میں جلالی ہے۔ جو اسم یا حیو ہے یہ جلالی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حیو۔ ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ اس لیے دوستو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے ہر کام اس بندے کا غیب سے ہو جاتا ہے، اور اس لیے دوستو ہمیشہ تندرست رہنے کا یہ ایک بڑا بہترین نسخہ ہے۔ جو بندہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی تندرست ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، اس بندے کو چاہیے۔ اور ہمارے ایک بزرگ وہ ہمیشہ بزرگ اور مرشد اور جناب حاجی صاحب اسے ہمیشہ پڑھنے پر زور دیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے بیٹا یہ پڑھا کرو، اس سے آپ کو ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کوئی جو علاج کرتا ہے لوگوں کا، اگر وہ اس میں پاک کو پڑھ لے تو اللہ اس کے ہاتھ میں اتنی شفا پیدا فرما دیتا ہے کہ کوئی مریض بھی اس کے پاس آتا ہے تو اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دیتا ہے۔ جس کو وہ ہاتھ لگا دے، جو اس کے پاس آ جائے، جس کو وہ دوائی دے دے، اللہ اسے تندرست کر دیتا ہے، شفا یاب کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس میں پاک کو پڑھیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہاں کامیاب آپریشن، جس شخص کا آپریشن ہو تو اس طرح کا معاملہ ہو، تو اگر وہ شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور حادثے ہر طرح کی مشکل سے بچنے کے لیے اگر ڈرائیوری کرنے والا جو شخص ہے، گاڑی چلانے والا، اور وہ اگر پڑھتا ہے تو وہ ساری گاڑی اس کی محفوظ رہتی ہے، کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ فوجی سپاہی اگر میدان جہاد میں پڑھتے ہیں تو ان کو فتح ملتی ہے۔ دریا میں کشتی چلانے والے، ملاح، بس چلانے والا، کار ڈرائیور، رکشہ، کوئی بھی شخص اس میں پاک کا ورد کرتا ہے تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اور کبھی اس کو نقصان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
زندہ ہے، صحیح سلامت لوگوں کو رکھنے والا ہے، تو جو اس کو اس زندہ نام سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکلات سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور اس لیے دوستو آپ نے اس تسبیح کو جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کے اندر ایک مرض بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ۔ اگر آپ لوگ ان کو یہی کلمات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پانی کے اوپر دم کر کے دے دیں اور صرف 7 مرتبہ پڑھیں، زیادہ بھی نہیں پڑھنے، صرف 7 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی ان کو پلا دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے فوری طور پر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اس لیے میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ اگر آج کوئی بھی شخص یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ دیکھیے گا اس کی زندگی میں بہار کیسے آتی ہے۔ یہ مہینہ تو ویسے ہی بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، اور قیوم کہتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والے کو۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہوا اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں، دوسرے سارے لوگ اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لازوال ہے، خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب آپ اس مہینے کے اندر جو اس کے حبیب کا پسندیدہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر آپ اللہ کو یاد کریں گے ان ناموں سے تو انشاءاللہ کوئی مشکل آپ کی باقی نہیں رہے گی، آپ کو ہر جگہ کامیابی ملے گی، آپ کا انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، اور آپ کی اولادوں کیا آپ کی نسلوں سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کبھی ختم نہیں فرمائے گا، ان کو بھی ہمیشہ زندہ اور روشن رکھے گا۔ اس لیے دوستو میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا، جو واقعہ بتا رہا تھا، یہ میں نے آپ کو ان کے معنی اور مفہوم بتا دیے ہیں کہ آپ نے ان اسماء کی اول آخر جو ہے وہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا آپ نے ورد اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد یا کسی بھی وقت آپ نے اتنی اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کی وہ آواز آپ کے کان سن لیں، بس اتنا سا دھیان رکھنا ہے۔ باقی آپ جیسے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اتنے فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اتنی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں کہ بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، وہ عطا کرتے نہیں تھکتا، اور بندے کی جو زبان سے نکالتا ہے وہ پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس قدر ان الفاظ کے اندر تاثیر ہے، کیونکہ یہ آیت الکرسی کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے ان دونوں اسماء کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ اول آخر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ درود پاک، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے وہ چٹان جب پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا جی ہاں مولا۔ چنانچہ وہ چٹان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت دیکھی تھی تو اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں، اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جن کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، اس کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں انگور ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بزرگ کو اس حالت میں دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مزید حیران ہوئے، مزید تعجب کیا، پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھا تو اے شیخ یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو بزرگ نے عرض کیا یہ ہر روز کا میرا رزق ہے، میرے ہاتھ میں جو انگوروں کا گچھا ہے یہ میں روزانہ کھاتا ہوں، اس سے مجھے تمام چیزوں کا ذائقہ آتا ہے اور ہر چیز میں اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہوں، طاقت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کتنا عرصہ سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا 400 سال۔ اب 400 سال تو ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری تو زندگی 40 50 60 سال 70 سال بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو وہ 400 سال سے وہاں عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ کیا تو نے اس سے بھی کوئی افضل مخلوق پیدا فرمائی ہے جو تیری اتنی عبادت کرتا، اتنا ذکر و اذکار کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اگر ہم حضور کے امتی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی شعبان المعظم کے مہینے کو پا لے، اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں اس سے پہلے سمجھ لیں، یہ جو تسبیح بتائی ہے اس کو آپ نے صرف 5 تسبیح پڑھنا ہے، 5 تسبیح، یعنی کہ ہر پڑھنے والا کا ہر کام قائم و دائم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو صرف 500 بار پڑھنا ہے، جو طریقہ بتایا ہے اونچی آواز جتنی بتائی ہے اتنی ہی پڑھنا ہے کہ کان سن لیں، اور اسی طرح جو ترتیب پیچھے بتا چکا اسی کے مطابق، اور دعا کے اندر بھی ضرور شرکت کیجئے گا۔ اب اس رات کے اندر بھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 15ویں رات کو صلاۃ البرات 2 رکعت نماز نفل جو بندہ پڑھے گا وہ میرے نزدیک اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔
اب آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ سننے کے بعد سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور اس رات جو 2 نفل پڑھے جانے ہیں اس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا۔ آپ کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور جس سے آپ کی 400 حاجتیں بھی پوری ہوں گی، ہر مشکل بھی آسان ہوگی، اور انشاءاللہ 400 سال اگر آپ کی زندگی ہوگی یا 400 سال تک آپ کی نسلوں کو رب غیب سے رزق عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے دوستو وہ ویڈیو بھی آنے والی ہے، اس کے انتظار بھی کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر مت کرنا بھولیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔